آسمان کی طرف جائیں گے تو آسمان کے تمام دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جائیں گے. قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے بیچ میں گھس جائیں گی. حساب کتاب مسلمانوں کا ہوگا، کافروں کا کیوں ہوگا؟ ایک بندہ جو کلاس میں آتا ہے اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ایمان لے کر آئے ہو؟ جی ایمان لے کر آئے ہیں. جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو. اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکتے. اگر ان 4 سوالات کا آنسر نہیں آتا آپ کو، پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے اپنی، پھر آپ کو اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے. پھر اصل نجات کیسے حاصل ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا وامنوا الصالحات، اے ایمان والو ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو. پوڈ کاسٹ میں ہم قبر کے مراحل کے بارے میں جانیں گے کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیا مراحل پیش آتے ہیں. جب میت کو قبر کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا خوفناک مراحل سامنے آتے ہیں. اور جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو کیا سوالات ہوتے ہیں قبر میں جا کے، اور کیا مراحل پیش آتے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے اکارڈنگ ٹو ریفرنسز، حدیث ریفرنسز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. حاکم کی روایت ہے 107 نمبر. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری صحابی کے جنازے پر گئے. تو ابھی قبر کی لاحت تیار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا کر بیٹھ کے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، کبھی زمین کی طرف دیکھتے، پھر آسمان کی طرف اٹھاتے نظر، پھر زمین کی طرف دیکھتے، پھر آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر زمین کی طرف دیکھتے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی. اور ہمیں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ نماز کے ٹائم جب آپ نماز پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. کہ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں، اے اللہ مجھے عذاب قبر کے عذاب سے بچا لیں، اے اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا لے. یہ دعا لازماً کیا کریں. دیکھیں حدیث میں بھی اس بات کی جو ہے نا تلقین کی گئی ہے کہ آپ کو نماز میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اب میں یہاں پر آپ کو جو بتانے لگا ہوں، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے نا، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں پہلے کہ اس کے ساتھ کیا مراحل پیش آتے ہیں. میں آپ سے چاہوں گا کہ اس چیز کو امیجن کیجئے گا کہ کیا مراحل پیش آتے ہیں. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ فیل کریں کہ آپ کی روح نکل رہی ہے. ابھی آپ کی روح نکل رہی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کس کنڈیشن میں، اگر فرما بردار ہیں اللہ کے بندے تو آپ کے ساتھ یہ مراحل پیش آئیں گے. اس کے بعد اگر فرما بردار نہیں ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کیا مراحل پیش آئیں گے. اس کو صرف اپنے مائنڈ میں ایک بار لے کر آئیے گا، ضرور لے کر آئیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کتنے پانی میں، کیوں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں؟ کہ کسی مقصد کے تحت آئے ہیں. ایسے نہیں اللہ پاک نے بھیج دی ہے، کسی مقصد کے تحت بھیجا. یہاں پر ہم پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم اولاد کو پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم شادیاں کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ ایک پارٹ آف لائف ہے جو آپ نے گزارنی ہے، یہ حصہ ہے، لیکن پرپز یہ نہیں ہے. پرپز یہ نہیں ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا پرپز یہ نہیں ہے. تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں. اور یہ میں
فرما بردار بندے کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے لگا۔ حاکم کی روایت ہے 107 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن کا وقت قریب آتا ہے تو مالک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اس کی روح نہیں نکلی، ابھی اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے آنے ہی لگتا ہے تو مالک الموت سب سے پہلے آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اگر فرما بردار بندہ ہے۔ اس کے بعد پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کی شکلیں، جن کے چہرے سورج سے زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں، سورج سے بھی زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے، آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ حد نظر تک، جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے نا وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو مالک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر مالک الموت مومن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف چل۔ دیکھیں اس دنیا میں آپ ابھی زندہ ہیں، آپ سے ایک فرشتہ آ کے کہے کہ اپنے رب کی طرف چل یار، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف چل، اللہ تیرے سے راضی ہے، اللہ تیرے اوپر مغفرت فرمائے گا، تو اللہ کی طرف چل۔ ہم کہیں گے بھاڑ میں جائے دنیا یار، دنیا بھاڑ میں جائے، اتنی زیادہ تکلیفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اتنی مصیبتوں میں ہمیں جو ہے نا گزرنا پڑ رہا ہے، 2 دن کی خوشی آتی پھر 4 دن کا غم ہم جو ہے نا برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بھاڑ میں جائے دنیا، اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے پاس ہم پہنچیں گے، جنت میں جائیں گے، وہاں پہ کبھی ہمیں بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیں کبھی بھی ہماری صحت خراب نہیں ہوگی، ہمارا لباس گندا نہیں ہوگا، ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ اس اللہ کی طرف چلو۔ اور سب سے بڑا گفٹ جو اللہ پاک جنت میں دیں گے وہ یہ کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تم سے آئندہ کے بعد ناراض نہیں ہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس دنیا میں اس جنت میں چاہو جو مرضی کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ شراب پیو، جو مرضی کرو تم لوگ، یہاں پر جو چیزیں حرام ہیں وہاں پر جنت میں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو کام کرو گے کرو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس دنیا میں دیکھیں ایک مومن بندہ جو ہے اس کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ تو بیغم سروس ہو کے پھر رہا ہوتا ہے دنیا کی عیاشیوں میں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ لیکن مومن بندے کی سب سے بڑی ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ یار میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں جس وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو وہ ملک الموت اس سے کہے گا کہ اپنے رب کی خوشنودی کی طرف چل، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چل۔ تو اس کی روح پتہ ہے کس طرح نکلے گی؟ ملک الموت اس کی روح اس طرح نکالے گا، اچھا دیکھیں وہ روح بھی جو ہے نا نکلنے کی پڑی ہوگی، وہ بھی کہے گی کہ بھاڑ میں جائے دنیا، میں اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ کی مغفرت کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ روح بھی نکلے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں، کہ اس کی روح اس طرح نکلے گی کہ کسی جگ میں پانی آپ نے ڈالا ہو نا، آپ یوں کر کے پلٹ دو، پانی کس طرح آرام سے سارا کا سارا نیچے گر جائے گا، اس طرح اس کی روح نکلے گی، اس طرح اس کی روح نکلے گی۔ پھر مالک الموت سے فرشتے جو ہے نا پلک جھپکنے برابر بھی مالک الموت کے ہاتھ میں اس روح کو نہیں رہنے دیں گے اور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور آسمان کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے۔ آسمان کی طرف جائیں گے تو آسمان کے تمام دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جائیں گے، تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر آسمان کی طرف بڑھیں گے نا تو فرشتوں کی جماعت جو ہے نا پوچھے گی کہ یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے، یہ اتنا خوبصورت روح کس کی ہے۔ یہاں پر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ 5 بندے ہماری تعریف کر دیں، ہم کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں پر 5 بندے کھڑے ہیں، وہ پوچھیں ہمارے دوست سے کہ یار یہ تیرے ساتھ جو انسان جا رہا ہے، تیرے ساتھ جو لڑکا ہے کون ہے، یہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا اچھا اخلاق کا، اس سے خوشبو آتی ہے، اتنا پیارا ہے، یہ اتنا جو ہے نا اچھے اخلاق کا مالک ہے، یہ تیرے ساتھ کون ہے لڑکا۔ اسی طرح وہاں پر بھی نا ملائکہ پوچھیں گے ان سے، دوسری ملائکہ سے، تو وہ ملائکہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ فلاں فلاں کی جو ہے نا روح ہے، بڑے اچھے القابات سے نا اس روح کو پکاریں گے کہ یہ جو ہے نا بڑا اللہ کا بندہ ہے، بہت جو ہے نا خوش اخلاق، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا تعریف بیان کریں گے اس کی۔ اس کے بعد پہلے آسمان کے دروازے کے پاس پہنچیں گے نا تو آسمان کا پہلا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کے درمیان کے جو بھی فرشتے ہوں گے سب اس روح کو پروٹوکول دے کے دوسرے آسمان تک لے کر جائیں گے، دوسرے آسمان کے دروازے تک پہنچیں گے، وہاں تک ان کو پروٹوکول دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے جو فرشتے ہوں گے پھر وہ ان کو پروٹوکول دے کے تیسرے آسمان تک لے کر جائیں گے۔ پھر تیسرے آسمان کے
چوتھے آسمان کے، اسی طرح پانچویں، پھر ساتویں، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح پروٹوکول دے کر جائیں گے۔ جیسے دیکھیں ہم کسی کے گھر نا مہمان جاتے ہیں، کسی کے گھر گیسٹ جاتے ہیں، تو ہم وہاں سے جب واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، تو گیسٹ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں، جن کے گھر ہم مہمان جاتے ہیں، وہ عزت دینے کے لیے ہمیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جب تک ہم جو ہے نا چلے نہیں جاتے، وہ تب تک ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، عزت دیتے رہتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم چلے جاتے ہیں آگے، اپنے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ پھر اندر جو ہے نا گھر کر آتے ہیں۔ اسی طرح نا فرشتے بھی یوں کر کے عزت دے کے آپ کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چھوڑیں گے، پھر وہ دوسرے فرشتے دوسرے آسمان کے دوسرے سے تیسرے تک چھوڑیں گے، اسی طرح عزت دے کے آپ کو اوپر لے کر جائیں گے۔ تو جب ساتویں آسمان تک یہ روح پہنچے گی نا، تو کہا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال اعلیٰ علیین میں لکھ دو۔ اعلیٰ علیین میں، اعلیٰ علیین وہ جگہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی روحوں کا اعمال لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تجھے زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا، پھر اسی سے جو ہے نا تجھے واپس زندہ کروں گا، مطلب آخرت میں پھر دوبارہ واپس تجھے زندہ کروں گا۔ پھر فرشتے اس کو واپس لے کر آتے ہیں اور آ کر جو ہے نا قبر میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ برزخی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ برزخی معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ قبر میں ایک بندے کا جسم چلا گیا، وہاں پر واپس آئے، روح جو ہے نا اس کے جسم میں واپس چلی گئی تو بندہ زندہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ برزخی معاملہ، برزخی حالات ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، مشابہات میں سے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتے ہیں نیک بندے کے مراحل۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے، جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ وہ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر تو وہ فرما بردار بندہ ہوتا ہے، ابھی میں فرما بردار کی بات کر رہا ہوں نا، فرما بردار بندہ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ بھی ہے، اپنے آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور امیجن کریں کہ آپ سے یہ سوال ہو رہے ہیں، آپ اپنی قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے یہ سوالات ہو رہے ہیں۔ کیا آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ اب یہاں پر بندہ آگے کنفیوز ہو جاتا ہے نا، میں جب فرما بردار بندے کی بات بتا رہا ہوں، ایک پھر کافر کی بات بتاؤں گا، جو نافرمان ہے اس کی بات بتاؤں گا، پھر آپ کہاں پر کھڑے ہیں آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا۔ تو جب آنکھیں بند کر لیں اپنی، اور یہ چار سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ کو ان چار سوالات کا آنسر آتا ہے اس دنیا میں، تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر آپ اللہ کے فرما بردار بنے۔ اگر ان چار سوالات کا آنسر نہیں آتا آپ کو، پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے اپنی، پھر آپ کو اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے، پھر آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، پھر اللہ کی طرف بھاگ جائیں، اللہ کی طرف بھاگیں، کیونکہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے آپ کے ساتھ تو سب کچھ ہے، اگر ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ہدایت نہیں ہے، دنیا کے تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہیں دے دیا جائے اور اس سے ڈبل میں تمہیں دے دوں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ۔ تو آخرت میں تم قیامت کے دن یہ سب کچھ چیزیں جو دنیا میں تمہارے پاس تھی وہ مجھے لا کر دے دو فدیے کے طور پہ، تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو آپ کے پاس اگر ہدایت ہے، آپ سے اللہ راضی ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اگر نافرمان ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ اب چار سوالات، سب سے پہلا سوالات جو ہوں گے، پہلا سوال جو ہوگا، آنکھیں بند کر لیں اور اس چیز کو فیل کریں، آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ اگر فرما بردار بندہ ہوا تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر تو فرما بردار بندہ ہوا وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال، کہ جو شخص تم میں معبوس کیا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو شخص تم میں معبوس کیا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوا وہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ چوتھا سوال، تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟
تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ اگر تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوا تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لے کر آیا، اس کی تصدیق کی۔ یہ 4 سوالات ہوں گے آخرت میں۔ آپ اب دیکھیں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں، پورا ڈوب گئے ہیں یا آدھا آدھا پانی آپ کے اوپر چڑھا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر نا یہ چوتھا کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لے کر آیا، اس کی تصدیق کی۔ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو ابھی تک آنسر نہیں پتہ تھا، اب پتہ چل گیا، تو یہ قبر ہے، یہاں پر رٹے نہیں چل سکتے، یہاں پر کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے۔ رٹوں سے آپ جو ہے نا یہاں پر دنیا میں رٹے مار لیں گے تو قبر میں جا کے ان رٹوں کا آنسر آپ نہیں دے سکتے۔ وہاں پہ وہی بندہ آنسر دے گا جس کے اصل میں حقیقت میں اس نے یہ چیزیں اس دنیا میں اپلائی کی ہوں گی۔ اس نے مانا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، میں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، اس پر ایمان بھی لے کر آیا ہوں، اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں، اس کی اگزامپل لیتا ہوں۔ یہ کاپی ہے میرے پاس، بک ہے، اگزامپل کے ساتھ بک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں قرآن تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ ہے، ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ایمان کب پیدا ہوتا ہے، تصدیق کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کاپی کے بیچ میں لکھا ہوا کیا، اس بک کے بیچ میں لکھا ہوا کیا۔ اب آپ نے کوئی بک لکھی ہے، اگزامپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے کوئی بک لکھ دی ہے، آپ کہتے ہو کہ یار اس کی تصدیق کرو، ٹھیک ہے، اور اس کو کہو کہ یہ کتاب سچ ہے، اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے۔ اب جب تک میں اس کتاب کو سمجھ کر پڑھوں گا نہیں، جب تک اس کی میں کنسیپٹ کلیئر نہیں کروں گا، اس کتاب میں جو آپ نے لکھا وہ سب ایک ایک لفظ میں صحیح طرح اس کو سمجھ کر نہیں پڑھوں گا، تب تک میں اسے یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ یار یہ کتاب تم نے ٹھیک لکھی ہے۔ شاید آپ نے اس کے بیچ میں اتنی زیادہ غلطیاں کی ہوں، میں اس کو ٹھیک کہہ دوں گا، تصدیق تو نہیں کروں گا، نہ ہی اس کے اوپر ایمان لے کر آؤں گا۔ تو یہی بات ہے قرآن کا۔ دیکھیں قرآن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ میں نے اگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی تھی کہ آپ نے اگر کتاب لکھی ہے، قرآن میں تو نو ڈاؤٹ ہے، اس میں زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے کتاب ہمیں دی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہمیں یہ کتاب دے دی ہے اللہ پاک نے، یہ لو آپ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، گڈ ہے۔ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، جی ایمان لے کر آئے ہیں، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو۔ اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکتے، اس دنیا کی عدالت میں آپ دھوکے بازی کر سکتے ہو، اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکتے۔ اس دنیا کے گواہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے گواہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کی عدالت میں ناانصافی ہو سکتی ہے، اللہ کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ ایمان تبھی لے کر آؤ گے، تصدیق اس کی تبھی کرو گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا، اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے اوپر آپ کا عمل ہوگا، اس کتاب پر آپ کا عمل ہوگا۔ عمل کی اگزامپل ابھی میں آگے جب اسی حدیث کو پورا کروں گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمل اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو یہ نیک انسان کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملات ہوں گے۔ منکر اور نکیر جب یہ سوالات پوچھ لیں گے، اس کے بعد آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو۔ فرما بردار بندے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس بنا دو، اس کو خوشبودار جنتی خوشبو لگا دو، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو، حد نظر تک کشادہ کر دو۔ حد نظر مطلب جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے نا وہاں تک اس کو کشادہ کر دو، بڑا کر دو، کھلا کر دو۔ اس کے بعد پھر اس قبر میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ یہ ہوگا مراحل نیک بندے کے ساتھ، فرما بردار بندے کے ساتھ۔ اس کے بعد منکر نکیر چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک خوشبودار لباس میں شخص آپ کے پاس آئے گا، خوبصورت شخص خوشبودار لباس میں آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ تیرے شکل سے تو بھلائی معلوم ہوتی ہے، بھلائی معلوم ہوتی ہے تیرے شکل سے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیرے نیک اعمال ہوں، جو تو نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، میں وہ تیرے سامنے آ گیا۔ تو دیکھیں ایک ہوتی ہے نجات، ایک ہوتی ہے اصل نجات۔ ہمارا
ہم مومن ہیں، ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنت میں لازماً داخل ہوں گے، نو ڈاؤٹ۔ حدیث بھی ہے اس پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہو جاتی ہے نجات۔ دیکھیں حساب کتاب آخرت میں کن کا ہوگا؟ مسلمانوں کا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب مسلمانوں کا ہوگا، کافروں کا کیوں ہوگا؟ ایک بندہ جو کلاس میں آتا ہے اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو کلاس میں آ ہی نہیں رہا اس کا ٹیسٹ کیوں ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ کیوں ہوگا؟ اس کو تو ٹیچر نے فیل ہی کرنا ہے سیدھا سیدھا۔ اسی طرح ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسلمان کلاس میں بیٹھے ہیں، ہمارا ٹیسٹ جاری ہے، اب ہم فیل ہو گئے تو ہم سے ٹیچر پوچھے گا، حساب کتاب لے گا ہم فیل کیوں ہوئے ہیں، فیل ہونے کی ہمارے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہوگی، پھر ہمیں ٹیچر سزا دے گا۔ اسی طرح ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ٹیسٹ کے لیے، اگر ہم فیل ہو گئے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، پاس ہو گئے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کافر اور مشرک لوگوں کی کیا مثال ہے کہ وہ تو کلاس میں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ان سے اللہ پاک حساب کتاب نہیں لے گا، نہ ہی ان سے بات کرے گا، آخرت میں اٹھائے گا گند کو اٹھا کے سیدھا جہنم میں بھیج دے گا، جہنم میں اٹھا کر بھیج دے گا۔ اللہ حساب نہیں لے گا، ان سے اٹھائے گا اور سیدھا پھینک دے گا۔ کوڑے کو جیسے آپ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ پاک اس کوڑے کو بھی اٹھا کے جہنم میں بھیج دے گا، ان کے ساتھ منہ لگائے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیک اعمال اس دنیا میں اگر آپ نے کیے ہوئے، اب اصل ایک نجات آپ کو پتہ چل گئی ہے، حساب کتاب کے بعد آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بھی جو ہے نا حقوق اللہ حقوق العباد میں کوئی زیادتی کی ہوئی تو پھر آپ کو نہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اللہ نے چاہا اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق تو آپ کو بندوں سے ہی معاف کروانے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے حصے میں گناہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، سارا کچھ آئے گا۔ جب آپ کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک آپ کو اٹھا کے جہنم میں بھیج دے گا، پھر آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 آئی تھنک، انہا ساعت مستقرا و مقامہ، کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے، جہنم زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ تو آپ ایک بار بھی جہنم میں چلے گئے تو آپ کے اوپر مشکلات آ گئی، ہر قسم کے عذابات آپ کے اوپر آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو جب آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آپ کی سزا پوری ہوگی، وہ سزا آپ کو ملے گی، اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں اس چیز کو امیجن کریں، ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ایک دن کے لیے جنت میں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ڈائریکٹ اصلی نجات عطا فرمائے۔ ایک دن کے لیے بھی آپ کو نہیں کسی اور بندے کو اگر ڈال دیا جہنم میں اللہ پاک نے، ایک دن کے لیے بھی، اس آخرت کا ایک دن یہاں پر 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے، اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ ایک دن کیسے گزرے گا، ایک دن کیسے گزرے گا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے اصل نجات کیسے حاصل ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، عمل صالح کرو۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو، ان سب چیزوں کا خیال رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے پرپس کو سمجھو، اپنے مقصد کو سمجھو، نہیں تو رسوائی ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر پرپس کو جان لو گے، ایک سیدھے ٹریک پر آ جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ کی مرضی کے مطابق، اس میں رب آپ سے ناراض نہیں ہوگا، ہر وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی جو آپ مانگیں گے، جو آپ سوچیں گے آپ کو عطا کی جائے گی۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے نافرمان بندہ جب موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے، یہ مشکات کی 107 نمبر یہ حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو جب اللہ کے اس بندے کا موت کا وقت قریب آئے گا، کافر کا، نافرمان کا، منافق کا موت کا وقت قریب آئے گا، ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا۔ وہی ماجرا اس کے ساتھ بھی ہوگا، ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا۔ اب ذرا آنکھیں پھر دوبارہ بند کر لیں اور اس چیز کو فیل کریں، ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا، آسمان سے فرشتے اتریں گے،
اتنے فرشتے ہوں گے کہ حد نظر تک فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، اور ان کے فرشتوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اس میں فرما بردار بندے کے لیے سورج کی طرح روشن ہوں گے، اس میں اس بندے کے لیے، نافرمان بندے کے لیے سیاہ ہوں گے۔ ملک الموت اس روح سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ خبیث روح، اللہ کے غضب کی طرف چل، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، خبیث روح۔ تو یہ جب وہ روح سنے گی نا بات، تو وہ روح جو ہے نا پورے جسم میں پھیل جائے گی کہ یار یہ مجھے نکال نہ سکے، ملک الموت مجھے باہر نہ نکال سکے۔ ادھر ایک دم سے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے لے جاؤ، بس لے جاؤ، اس دنیا سے لے جاؤ، مجھے اللہ کی طرف لے جاؤ۔ یہاں پر اس جسم میں پھیل جائے گا کہ مجھے نکال نہ سکے۔ ملک الموت اس کی روح کو اس طرح نکالے گی جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے نا، اس کو روئی کے بیچ میں آپ رکھ دو۔ کانٹے دار جھاڑی کو آپ نے روئی کے بیچ میں رکھ دیا، اس روئی کو آپ نے بند کر دیا یوں کر کے، اس کے بعد اس کانٹے دار جھاڑی کو کھینچو، اس طرح کر کے اس کی جو ہے نا روح نکالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ہڈیاں پٹھے ٹوٹ جائیں گے اس وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ پاک ہمیں ہماری قبروں کی منزلوں کو بھی آسان فرمائے، ہماری آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرمائے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس طرح اس کی روح نکلے گی۔ اس کے بعد فرشتے اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جائیں گے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ وہاں پر اس کے لیے تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے، فرشتے پروٹوکول دے کر اوپر لے کر جا رہے تھے، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ تک نہیں کھولا جائے گا۔ اور ویسے ہی فرشتوں کی ایک جماعت پوچھے گی کہ یہ خبیث روح کون ہے، یہ 2 نمبر کون ہے؟ جیسے اس دنیا میں آپ کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، 5 بندے بیٹھے، 5 بندے ادھر کھڑے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا انسان کون ہے، یہ خبیث بندہ کون ہے جو تیرے ساتھ جا رہا ہے، تو کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ اسی طرح وہاں پر فرشتے جو ہے نا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ خبیث روح کون ہے، گھٹیا انسان کون ہے یہ؟ تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ فلاں فلاں، بڑے برے القابات سے جو ہے نا اس کو کہیں گے کہ یہ وہ فلاں فلاں کی روح ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر ایک منادی کی آواز آئے گی کہ اس کو واپس لے جاؤ، کہ ایک منادی کی آواز آئے گی، وہ بلکہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ میں نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے زمین سے اٹھایا ہے، زمین میں ہی دفناؤں گا، اور اس کے بعد زمین سے ہی تجھے پھر دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو اس کی روح کو نا ادھر آسمان سے پھینک دیا جائے گا، فرشتے اس کی روح کو آسمان سے پھینک دیں گے، پہلے آسمان سے اوپر کھولا ہی نہیں جائے گا اس کے لیے، اس کے نامہ اعمال کو سجیل میں لکھ دیا جائے گا۔ سجیل وہ جگہ ہے جہاں پر برے لوگوں کے، کافروں کی، مشرکوں کی، نافرمانوں کی، منافقوں کی روحوں کا جو ہے نا ڈال دیا جائے گا۔ سجین وہ جگہ، اس کی روح کو آسمان سے پھینک دیا جائے گا، اور اس کی روح آسمان سے پھر جا کر جو ہے نا اپنی قبر میں آ کے گرے گی، اپنی قبر میں آگے گرے گی۔ اس کے بعد فرشتے اس کے پاس آئیں گے، منکر نکیر، اور اس سے پھر دوبارہ وہی سوال کریں گے جو فرما بردار بندے سے کرتے ہیں۔ تو پہلا ہی جب اسے سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آسمان سے ایک منادی کی آواز آئے گی کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا، تجھے پتہ چل گیا۔ اچھا اس کا میں تھوڑا اپنے سے مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے سامنے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے میرے اندازے کے مطابق۔ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کے سامنے ایک بار کنسیپٹ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ لوگ خود، ان کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو وہ اسی وجہ سے قبر میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ آسمان سے منادی کی آواز آتی ہے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے پتہ تھا لیکن تو جواب نہیں دے سکتا نا، جواب نہیں دے سکتا۔ وہ میں بتا چکا ہوں نا، اس دنیا میں آپ کے اعمال اللہ کے قانون کے مطابق، اس کتاب کے مطابق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں گے، تب ہی آپ جواب دے سکیں گے۔ وہاں پر 2 نمبری نہیں چل سکتی کہ آپ نے رٹا مار لیا تو وہاں پر جا کے آپ نے ایگزام کو پاس کر لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے تب ہی آپ جواب دے سکیں گے، نہیں اعمال ٹھیک ہوئے نہیں جواب دے سکیں گے۔ تو اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس کے لیے جہنمی بستر بچھا دو، جہنمی لباس بنا دو، اور اس کی قبر کو
تنگ کر دو، یہاں تک کہ اتنا آتا ہے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے بیچ میں گھس جائیں گی۔ اس کے بعد اسے لوہے کا ایک گرز مارا جائے گا، اس کی چیخیں ادھر ادھر تک جائیں گی، تمام انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی چیخوں کو سنیں گے۔ اس کے بعد جب منکر نکیر چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک بدبودار شخص اس کے پاس آئے گا، بدبودار کپڑوں میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، وہ شخص کہے گا کہ تو کون ہے، تیرے شکل سے تو بھلائی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ کہے گا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں، جو اس دنیا میں تم برے کام کرتے رہے ہو نا، وہ تمہاری شکل تمہارے جو ہے نا سامنے ایک بدبودار شکل میں بن کر قبر میں تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 1374، ترمذی میں ہے 1071، مشکات میں ہے 130۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی وہی حدیث ہے جو میں آپ کو پیچھے طویل سنا چکا ہوں، لیکن اس میں نا ایک چیز ایڈ میں اور کرتا ہوں۔ اس حدیث میں جو ایڈ ہے، اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے، وہ یہ کہ جب منکر نکیر جواب دے، فرما بردار بندہ اللہ کا جواب دے چکے گا منکر نکیر کو، تو پھر منکر نکیر نا اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی پہلے اس کو جو ہے نا، اگر فرما بردار بندہ ہوگا تو اس سے پہلے جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے، جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اب تو نے جواب دے دیا، تیرا ٹھکانہ اب یہ ہو گیا، جنت ہو گیا یہ والا۔ اسی طرح نافرمان بندے سے جو ہے نا پہلے اس کو جنت دکھائی جائے گی کہ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے جواب نہیں دیا، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، جہنم ہے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے۔ اب وہاں پہ فرما بردار بندہ جب یہ بات سنے گا نا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ جلدی کر، قیامت قائم کر دے، میں قیامت قائم کر دے، بس جلدی کر دے، قیامت قائم کر دے، کہ اے اللہ قیامت قائم نہ کریں، اے اللہ قیامت قائم نہ کریں، اے اللہ قیامت قائم نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے وہ مراحل پیش آ گئے نا۔ اب دوسری بات صحیح بخاری کی حدیث ہے 1380، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو نا لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے نا قبر کی طرف، تو اگر تو نیک روح ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے میری منزل کی طرف لے کر چلتے جاؤ، میری منزل کی طرف مجھے لے کر جاتے جاؤ۔ جیسے وہ روح نکالتے کے ٹائم کیا اس نے کہا نا کہ مجھے جو ہے نا اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کر جاؤ، مجھے اللہ کی مغفرت کی طرف لے کر جاؤ، مجھے بس نکلوں میں یہاں سے، بھاڑ میں جائے دنیا۔ اسی طرح جب وہ میت کو اٹھا کے لے کر جا رہے ہوں گے نا، تو وہ روح کہے گی کہ میری منزل کی طرف لے جاؤ، مجھے منزل کی طرف لے جاؤ۔ اگر بدبخت روح ہوئی تو وہ کہے گی کہ ہائے رے افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ہائے رے افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ الفاظ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو کر گر جائے۔ کتنے یہ جو ہے نا کیسے الفاظ ہوں گے، کیسی چیخیں ہوں گی کہ انسان سنے تو بے ہوش ہو کر گر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن سے ڈر جائیں یار، اس دن سے ڈر جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مشکات کی 132۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی نا قبرستان میں جایا کرتے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، تو ان کی داڑھی مبارک نا آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا جب ذکر آتا ہے تب آپ کے اتنا نہیں روتے ہیں، جب کہ آپ کے سامنے جب آپ قبرستان کے پاس آتے ہیں تو تب اتنا روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس کو پار کر گیا، جو اس میں نجات پا گیا، تو اس کے لیے آخرت کی منزلیں آسان در آسان ہوتی رہیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا، جو اس سے نجات حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے آخرت کی منزلیں مشکل در مشکل ہوتی رہیں گی، مشکل در مشکل ہوتی رہیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی 1763، کہ قبروں پہ جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو، اس سے تمہارا ایمان تھوڑا تازہ ہوگا، تمہیں موت کی یاد آئے گی، تمہیں پتہ ہوگا کہ یار تم نے مرنا ہے، تم نے بھی مر جانا ہے، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کو صرف اس وجہ سے رکھو کہ اپنی صرف ضروریات پوری کرنے کے لیے رکھ لو، دین کو اپنے اوپر فرض کر لو۔ ہم نے الٹا صاف کر لیا نا، دنیا کو فرض کر لیا، دین کو ضرورت کے طور پہ رکھ لیا۔ رسوا ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔
ہم لوگ جو ہے نا بس اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے، آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگیں۔ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو لوگوں تک بھی شیئر کریں، انشاءاللہ لوگوں کو بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے ملیں گی۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے سورۃ انفال کی آیت نمبر 2، اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، اور دوسرا اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ پر ہی توکل کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر پسند آئے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پر آ گیا، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، حدیث میں آتا ہے۔